ملکی وے ہے، یہ جو ہماری پوری کائنات ہے، یہ ایک ایسے گول چکر میں بھی گھوم رہی ہے جو بنیادی طور پہ تقریباً 2,60,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ 2,60,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہی ہے، اور یہ اتنی تیزی سے جو سفر کر رہی ہے، یہ جب اپنی ہمسائی ایک اور کائنات کو جس کا نام انڈرومیڈا ہے، ہماری کائنات کا نام ہے ملکی وے، اگلی جو ہمارے نیبرنگ کائنات ہے، اگر اس کی طرف اس سپیڈ کے ساتھ ہم 32 کروڑ سال سفر کریں تو انشاءاللہ ہم اس کے قریب پہنچ جائیں گے۔ یہ وہ ایپیکس موومنٹ ہے جس کا رسول ذکر کر رہے ہیں۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ میرا رسول کیا کہہ رہا ہے، کسی کو نہیں سمجھ، لیکن رسول اپنی بات پہ اٹل، یہ عرش کی طرف۔ اب معاملہ یہ ہے خواتین حضرات کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی شہادت کسی کے منہ سے دلوائے گا، اپنی شہادت ہے نا اللہ، اس کائنات میں سب سے بڑی غائب شے کیا ہے؟ اللہ سے بڑی تو کوئی غائب چیز نہیں، اللہ ہی غائب ہے نا، تو اللہ پہ کس کی شہادت ہے؟ اللہ کے رسول کی۔ اللہ کے رسول نے صرف ایک خواب میں تو نہیں شہادت دی نا، اللہ نے تو معراج میں شہادت دی، اللہ کے رسول نے معراج میں شہادت۔ اتنی عجیب بات ہے کہ جب بھی معراج کا واقعہ پیش آ رہا تھا، حضرت کی مسلم البخاری کی حدیث ہے اور آپ نے بہت دفعہ حدیث پڑھی ہے، لیکن اس میں ایک جملہ جو ہے نا وہ پڑھ کے ہمیشہ چھوٹ جاتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سفر کو گئے تو آسمانوں کو جا رہے تھے، پہلے کو، دوسرے کو، 7ویں آسمان تک ہے۔ 7ویں آسمان پہ پھر بیری کا درخت جو تھا وہاں پہ سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل نے بھی کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن جب ہر آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف آپ جاتے تھے تو ہر آسمان پہ ایک چوکیدار ہوتا تھا، دربان ہوتا تھا، وہ دروازہ کھولتا۔ اب ذرا غور کیجیے گا، اس جملے کو دماغ سے نہیں دل سے سنیے گا۔ وہ دربان کیا کہتا تھا جبرائیل علیہ السلام سے؟ کون ہے تمہارے ساتھ؟ جبرائیل کہتے تھے محمد۔ پھر وہ کہتا تھا دوسرا جملہ، آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ خدا کی قسم اس دربان کو کہیں تو شک ہوگا کہ کوئی خود بھی آ سکتا ہے، کوئی خود بھی آ سکتا ہے، یہ آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے تھے بلائے گئے ہیں، کہتے تھے پھر آؤ اس کھلی جگہ پر۔ خواتین حضرات، ایک زمانہ تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو کہا، اور صحابہ نے اس وقت اپنے ہاتھوں سے بھی انگوٹھیاں اتار کے پھینک دی کہ سونا اور ریشم ورک کے لیے حرام کر دیا۔ یہ بات ہے نا، اور آج بھی ہے، لیکن کتنی عجیب بات ہے خواتین حضرات، کبھی غور کیجیے گا اس بات پہ کہ جب سراقہ سے جو وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول نے کہ سراقہ ایک وقت آئے گا جب تو سونے کے کنگن پہنے گا، پھر ابو بکر کے آخری دور میں ہرکل روم جو ہے وہ فتح ہوا اور بڑا مال آیا مسلمانوں کے پاس۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے نا، پھر ابو بکر کو یاد تھا کہ رسول نے سراقہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تو سونے کے کنگن پہنے، پھر سراقہ کو بلایا اور اسے وہ سونے کے کنگن پہنائے جس کا میرے رسول نے سراقہ سے وعدہ کیا تھا۔ خواتین حضرات، سونا تو اس وقت حرام ہو چکا تھا، پھر ابو بکر کو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر ابو بکر کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ غور فرمائیے اور اس جملے کو کہنے کی اجازت دیجیے کہ جب اللہ کے رسول کا وعدہ ہو تو پھر اللہ اپنے حرام اور حلال کو نرم کر دیتا۔ یہ حلال اور حرام میرے اور آپ کے لیے نہیں اللہ نے بنائے، یہ اللہ کے رسول کے حکم کے محتاج ہیں۔ اللہ کے رسول فرما دیتے کہ یہ حلال ہے تو حلال ہوتا، اللہ کے رسول نے کہا یہ حرام ہے تو یہ حرام ہے۔ اور حضرات، یہ ساری بات کہنے سے مراد صرف یہ ہے کہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عقل انسان جو ہے وہ شاید سفر کر ہی نہیں سکتی۔
یہ موضوعات ہم اس لیے مجالس کا موضوع بنا لیتے ہیں تاکہ ذکر محمد ہو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ میں نے احمد رفیق اختر کی بہت خوبصورت بات سنی، آپ کہتے ہیں کہ دو چیزیں کبھی زندگی میں سمجھ میں نہیں آئی، ایک فریب نفس کبھی سمجھ نہیں آیا اور ایک مقام رسول کبھی سمجھ نہیں آیا۔ جب رسول کو پہچاننا ہو نا تو خدا کی قسم اپنے آپ کو بیچنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بیچنا پڑتا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا انہوں نے رسول کو پہچانا، جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا۔ سلمان فارسی کی عمر جو ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر جو ہے، کچھ روایتوں میں 350 سال، کچھ روایتوں میں حضرت عیسیٰ سے بھی آپ کی ملاقات ثابت ہوتی ہے۔ چلیے کم سے کم 250-200 سال تو عمر آپ کی سلمان فارسی کی ہو، اچھے خاصے کھاتے پیتے کرتے تھے اور آتش پرست خاندان سے، اور باپ جو ہے وہ ان کو باندھ کے رکھتا تھا، حفاظت سے رکھتا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کسی اور غلط مذہب کی طرف نہ چلے۔ پھر ایک زمانہ آیا جب یہ قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوئے، بڑی لمبی بات ہے، پھر پہنچتے 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 مختلف قافلوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ایک وقت ایسا آیا کہ یہ مدینہ بھی پہنچے، اور مدینہ پہنچنے سے پہلے آخری دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے تقریباً 100-125 سال پہلے یہ ایک پادری کے پاس تھے، کرسچن پادری کے پاس تھے، اور وہ جب مرنے لگا تو اس سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں تو اب مر رہا ہے، یہ بتا کہ میرے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ میں نے تیرے ساتھ اتنا وقت گزارا، تیری اتنی خدمت کی، میں حق کی تلاش میں اب کہاں جاؤں؟ اس نے کہا دیکھ بات سن، میں تو تجھے کوئی رائے دے نہیں سکتا، میں تو مرنے والا ہوں، لیکن میں تجھے ایک بات بتاؤں، اگر تجھے تیرا نصیب لے گیا ایسی جگہ جہاں پہ، اس نے اشارے میں کیا چیز بتائی، کھجور کے درخت، جہاں اس طرح کے درخت ہوں گے اور اس کا نام ہوگا یسرب، اگر تیرا نصیب تجھے کہیں وہاں لے گیا تو وہاں تو ایک شخص کو ملے گا، اور اگر وہ شخص ملے تو صرف کہنے پہ یقین نہ کر لینا، تجھے میں نشانی بتاتا ہوں، تو دیکھنا اس میں سے سب سے پہلے دیکھنا کہ کیا وہ شخص صدقہ کھاتا ہے، اگر وہ صدقہ کھائے گا تو پھر وہ تیرے مطلب کا انسان ہے، دوسرا وہ ہدیہ لے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، اور تیسری چیز اس کے پیچھے جانا اور اس کے دونوں کندھوں کے، جس کو شولڈر بلیڈ کہتے ہیں نا، اس کے درمیان میں گردن کے نیچے دیکھنا کیا کوئی مہر اللہ کی طرف سے لگا دی گئی اس میں۔ سلمان فارسی نے یہ 3 شرطیں پوری کرنے کے لیے، خواتین حضرات کم و بیش خود بتاتے ہیں اس بات کو، کہتے ہیں میں تقریباً 10 دفعہ بکا، 10 دفعہ بکا مختلف لوگوں کے ساتھ، پھر آخری دفعہ میں جب جہاں بکا تو وہاں سے میں نے اپنے جو ان کے آقا اور اس کے مالک تھے ان کے ساتھ سودا کیا تھا 300 درخت لگانے کا، جن درختوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا لگانے کا، اور 1 سال میں ان درختوں نے پھل دیا، اور 40 قرات سونے دینے کا، اور پھر یہاں بھی اللہ کے رسول کا کیا خوبصورت معجزہ کہ اللہ کے رسول کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تو آپ نے کہا یہ جا کے دے دے اس بدلے میں کہ کیونکہ تیرے مالک نے تجھے آزاد کر دیا، کیونکہ غلام تھے، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ کم ہوگا، کم ہوگا، بہت کم ہوگا، کہا اچھا تو جا دے، جب اس کے مالک نے اس سونے کو تولا تو وہ اتنا ہی نکلا جتنا اس کو درکار۔ ان 300 درختوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پودے لگائے۔ اور حضرات عجیب بات لگتی ہے یہ کہ ہم بکنا تو نہیں چاہتے لیکن سیرت کو سمجھنا چاہتے۔ یہ سودا جو ہے یہ علم کا، یہ اتنی آسانی سے ملتا تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک جج کرنے کی ایک طریقہ ہے نا، جج کرنے کا، دیکھنے کا، کسی شخص کو آپ نے پہچاننا ہو تو ایک تو آپ اس کی ذات اور اس کی شخصیت کو دیکھیں گے، وہ کہتا کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، پھر خواتین حضرات یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ
کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے دوست، اس کے احباب، اس کا خاندان بھی اس کی شناخت. حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا، اور یہ 3 سوال ہیں جو حضرت علی پوچھے. حضرت عمر کہتے ہیں، علی مجھے کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں گھومتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باقاعدہ وجہ کے ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا ہمارے سے برتاؤ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں اچھے نہیں کرتے. مولانا نصرت کی بات تو آج بھی ایسے ہے. علی کہتے ہیں میں اس جواب کو جانتا ہوں. جب عمر علی کے پاس گئے، عمر نے علی سے کہا کہ علی ہم تو کاروبار میں مشغول ہو جاتے تھے، تو ہمیشہ رسول کے پاس رہتا، مجھے یقین ہے تیرے پاس سوال کا جواب. پھر دوسرا سوال پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں ایک حدیث یاد ہو اور پھر ہم اس حدیث کو بھول جائیں. پھر تیسرا سوال پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ خواب تو ہمارے سچے ہوتے ہیں لیکن کچھ خواب ہمارے سچے نہیں ہوتے. خواتین و حضرات، ان تینوں سوالوں کا جواب اس دنیا کے علوم سے نہیں ہوتا. علی کہتے ہیں میں خوب جانتا ہوں عمر تیرے سوالوں کا جواب، کیونکہ میں نے رسول کو. اب علی اگر یہاں جملہ ختم کر دیتے نا کہ میں خوب جانتا ہوں عمر تیرے سوالوں کا جواب، تو جملہ تو یہاں بھی مکمل تھا، لیکن پھر شاید علی کو علی کرم اللہ وجہ نہ کہا جاتا. علی کہتے ہیں عمر میں خوب جانتا ہوں تیرے سوالوں کا جواب، میں اس وقت رسول کی مجلس میں تھا جب وہ یہ سوالوں کا جواب دے رہے تھے. کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو عالم ارواح میں اکٹھے بیٹھے تھے. عالم ارواح کون سا؟ جب ہم روحیں زمین پہ ابھی نہیں آئے اور ہم اللہ کے سامنے بیٹھے تھے. یہ وہ وقت ہے جب اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میں پہچانا جاؤں ابن ماجہ. پھر اللہ نے تمام اشیاء سے کہا کہ تم مجھے لینا چاہتے ہو. تمام نے کہا کہ بہت شکریہ اللہ میاں، ہم بہت خوش ہیں جیسے ہم ہیں، تھینک یو بٹ نو تھینک یو. حضرت آدم تب بھی بڑے تیز تھے، ہمیشہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے تھے. تب بھی انسان نے کھڑے ہو کے اللہ میاں میں تجھے پہچانوں گا. یہ وہ وقت ہے جب اللہ نے کہا کہ تو نے اپنی کیپیسٹی سے بڑی بات کر دی ہے، لیکن دیکھو میں کیونکہ رب العالمین ہوں، میں تیرے پہ کبھی ظلم نہیں کروں گا. میں نے جب مقدر تیرا لکھا تو میں نے تیرے مقدر میں اپنے پہ اللہ نے اپنے پہ ظلم کو حرام کر دیا. اس لیے میری طرف سے تجھے زندگی میں کبھی برائی نہیں آئی. تجھے جو ظلم نصیب ہوگا دنیا پر وہ تیرے اعمال کی وجہ سے. اب اتنا رحمان کیوں کر دیا یہ اللہ نے؟ عہد کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کو اندازہ تھا کہ ہم نے اپنے معیار سے بڑی بات کر دی ہے کہ اللہ ہم تجھے شناخت کریں گے. پھر کہا وہ وقت جب ہم اللہ کے سامنے بیٹھے تھے اور اللہ کے سامنے ہم یہ عہد کر رہے تھے کہ ہم نیچے زمین پر جائیں گے اور تیرے رزق کو استعمال کریں گے اور تیرے رزق کو استعمال کر کے تجھے شناخت کریں گے. جو لوگ جن لوگوں کے قریب بیٹھے تھے جب وہ دنیا میں ملتے ہیں تو ان سے محبت ہوتی ہے. جو وہاں پہ قریب نہ بیٹھے تھے وہ دنیا میں چاہے قریب ہوں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے. خواتین حضرات، اس اتنے بڑے مشکل فلسفے کا جواب جو ہے وہ اس دنیا کی نفسیات کو نہیں دے سکتی کہ ہم ایک دوسرے سے بلا وجہ کی محبت کیوں کرتے ہیں. لیکن اللہ نے بھی اس پہ اپنی اور سنت کی مہر لگائی. خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے جنہوں نے نفرت اور محبت صرف میرے واسطے، اپنے واسطے نہیں کی. اس لیے نہیں آپ کو اچھے لگتے دوسرے لوگ کہ وہ اچھے ہیں، آپ کے لیے کام کرنے والے اس لیے اچھے لگتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ایسا اگر وہ بہتر ہے تقوی میں، توکل میں، آپ اس سے محبت کریں اللہ کے واسطے. پھر کیا محبت ہوگی جس محبت کو اللہ نہ دے. اب یہ لوگ ذرا غور فرمائیے جو جواب دے رہے ہیں کیسے؟ سخت سردی کا موسم اور امام علی کہتے ہیں کہ میرے پاس چمڑے کے 2 ہی ٹکڑے تھے.
ایک میں نے تہمت کے طور پہ باندھ لیا اور ایک اپنے سینے پہ ڈال لیا.